فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، تو مٹا دیتا ہے اللہ اس شیطان کے ڈالے ہوئے کو، ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر اللہ اپنی آیتیں پکی کر دیتا ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ پوری ایک آیت ہے جی۔ اس کا شان نزول ذکر فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد حرام میں خانہ کعبہ کے پاس سورہ نجم کی تلاوت فرمائی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت فرماتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کر وقفے وقفے سے دوسری آیت کو تلاوت فرماتے تھے، تاکہ سننے والا اچھی طرح سن بھی لے، سمجھ بھی لے اور اس کو یاد بھی کر لے۔ ایک آیت پڑھی، تھوڑا وقفہ کیا، پھر کچھ دیر کے بعد دوسری آیت پڑھی، تاکہ صحابہ کرام یاد کر لیں، سمجھ لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ آیہ مبارکہ تلاوت فرمائی، افرأیتم اللات والعزی، تو کیا تم نے دیکھا لات اور عزی کو، ومناۃ الثالثۃ الاخری، اور اس تیسری منات کو۔ یہ لات، عزی، منات تینوں یہ بتوں کے نام ہیں، تینوں یہ بتوں کے نام ہیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان آیات کی تلاوت فرمائی تو شیطان نے مشرکین کے کانوں میں اپنی طرف سے کچھ مزید بھی ملا کر شامل کر دیا، اور شیطان نے جو پڑھ کے انہیں سنایا مشرکین کو، اس کا مطلب مفہوم یہ تھا کہ یہ بت بڑی شان والے ہیں، ان سے شفاعت کی امید کی جا سکتی ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ یہ ماجرا ہوا ہے۔ تو اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے رنجیدہ ہوئے، پریشان ہوئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی کہ اگر شیطان کچھ اپنی طرف سے ملاتا ہے، اللہ اسے مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو محکم پکی کر دیتا ہے تاکہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی، یہ اس کا شان نزول ہے۔ اکثر مفسرین نے یہ آیت لکھنے کے بعد اس کا شان نزول یہ لکھا ہے۔ جب میں نے پہلی دفعہ پڑھا تھا تو دل میرا بھی رنجیدہ تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں اور بیچ میں شیطان لا کے اپنا کچھ دخل دے دے۔ رب کریم سورہ جن میں خود ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَخَلْفِهِ رَصَدًا وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا، اللہ تعالیٰ رسول کے آگے اور پیچھے ہر طرف نگہبان مقرر کر دیتا ہے جو وحی کی حفاظت فرماتے ہیں، نبی کی حفاظت فرماتے ہیں، تاکہ جو اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے وہ نہ جن سن سکیں، نہ شیطان سن سکیں، کوئی نہ سن سکے، نبی کی حفاظت ہوتی۔ حفاظت پر تو رب کریم نے مقرر فرمایا ہوا فرشتوں کو، شیطان تو وہاں دخل ہی نہیں دے سکتا۔ یہ کیسے ہو گیا کہ قرآن کی آیات کے بعد شیطان نے ملاوٹ کر دی؟ امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، دیگر بڑے بڑے مفسرین کرام نے اس شان نزول کو رد فرما دیا ہے، فرمایا یہ باطل ہے، یہ درست ہے ہی نہیں۔ روایت جن سے نقل کی جاتی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن ہے، بہت بڑے عالم ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن محققین نے جب تحقیق کی فرمایا جب سورہ نجم نازل ہوئی تھی تو مکہ میں نازل ہوئی تھی، جبکہ یہ سورہ حج یہ تو مدینہ المنورہ کی ہے اور یہ آیت بھی مدینہ المنورہ کی ہے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ میں تلاوت کے بعد پریشان ہوئے تھے تو رب نے ڈھارس بندھانے کے لیے مدینہ میں آیت نازل کی، اسی وقت رب آیت نازل فرماتا۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ بات مکہ میں ہوئی اس کے بعد آیت مدینہ میں نازل ہوئی۔ ایک بات یہ انہوں نے فرمایا یہ درست ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر دوسری بات یہ فرماتے ہیں اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس کی عمر، جب یہ مکہ میں سورہ نجم نازل ہوئی اس وقت حضرت ابن عباس کی عمر مبارک لگ بھگ 1-2 سال تھی، تو 1-2 سال کا بچہ حدیث کہاں سے نقل کر لیتا ہے؟ پھر تیسری بات یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر قرآن میں سے کچھ اگر شیطان ملاوٹ کر دیتا ہے اس طرح تو دین میں وحی میں شبہ پیدا ہو جائے گا، تو وہ تو کامل ہی نہیں رہے گا۔ چوتھی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا ہے کہ شیطان خواب میں میری شکل میں نہیں آ سکتا، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ فرمایا جب سویا ہوا بندہ خواب میں ہے وہ مکلف بھی نہیں ہے، سویا ہوا بندہ
سوئے ہوئے نیند کی حالت میں اگر کسی سے کوئی غیر شرعی کام سرزد ہو بھی جائے تو اس پہ شرعی حکم نافذ نہیں ہوتا کہ وہ سویا ہوا ہے. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے انسان نیند کی حالت میں اٹھ کے چل پھر لیتا ہے, کچھ کر بھی لیتا ہے. میرے ساتھ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا, مجھے بالکل خبر نہیں تھی, میں اٹھ کے رات کو چلا, باہر تک گیا, پھر مجھے کچھ طلبہ نے بتایا تھا کہ رات آپ نے ایسا کیا ہے. میں نے کہا نہیں, میں نے تو نہیں کیا. میں قسم کھاؤں, وہ کہے خدا کے بندے ہم نے خود دیکھا تم نے ایسا کیا. اس وقت مجھے یقین ہوا کہ واقعی بندہ نیند میں اٹھ کے کچھ نہ کچھ کر ہی جاتا ہے, یہ واقعی ہے. تو اس وقت اگر نیند کی حالت میں کوئی کچھ کر بھی دے نا, اس پہ شرعی حکم نافذ ہی نہیں ہوتا. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مشابہت اختیار کرنے سے محفوظ رکھا ہے کہ شیطان مسلمان کو اس پہ خواب میں بھی نہ بہکا سکے, خواب میں بھی نہ بہکا سکے. تو چہ جائے کہ ظاہری دنیا میں شیطان حضور جیسی آواز نکال کے لوگوں کو بہکا دے. فرمایا شیطان کی آواز کا حضور کی آواز کے مشابہ ہونا, یہ نعوذ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تنقید سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اور بھی دیگر کئی وجوہات ذکر فرمائی ہیں. تو علماء کرام نے یہ تحقیق فرمائی, امام رازی جیسے بزرگ حضرات, علامہ آلوسی جیسے بزرگ حضرات, اور علامہ بہیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, دیگر بھی بڑے بڑے محدثین اور مفسرین نے اس شان نزول کو, اس حدیث کو رد فرمایا. فرمایا یہ باطل ہے, یہ موضوع ہے, یہ زندیق لوگوں نے خود سے گڑھ کے شامل کر دی ہے, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اب پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اس آیت کا مطلب سیدھا سادہ سا ہے. وہ مطلب یہ ہے کہ ہم نے تم سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سب پر یہ واقعہ گزرا ہے کہ جب انہوں نے آرزو کی, تمنا کا مطلب یہاں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پڑھا کیا ہے, لیکن ان تحقیق کرنے والے مفسرین نے فرمایا تمنا کا مطلب اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, عربی کا ہی لفظ ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ تمنا, میری یہ تمنا ہے, یہ آرزو کے ہی معنی میں, میری یہ خواہش ہے, میری یہ آرزو ہے. تو فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی رسول اللہ نے پہلے بھیجے انہوں نے یہ تمنا کی, یہ خواہش کی کہ میری تبلیغ سے زیادہ لوگ مسلمان ہوں, زیادہ سے زیادہ لوگ ایمان لائیں. تو شیطان نے انہیں بہکایا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بہکانے کو رد کیا. جن کے مقدر میں ایمان تھا رب نے ان کو عطا فرمایا. یہ اس آیت کا مطلب ہے. اور یہ مطلب نہیں ہے کہ شیطان نے بیچ میں دخل اندازی کر دی تھی. میں نے علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر تبیان القرآن اور علامہ پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ضیاء القرآن سے یہ جگہ دیکھی تھی, اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا.